السلام علیکم. آپ سب کو ہمارے لٹریری فورم آف نارتھ امریکہ کے اس ویڈیو پروگرام میں خوش آمدید. دہائیاں گزرتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر کچھ ہفتے گزرتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ ان ہفتوں میں دہائیاں گزر جاتی ہیں. دنیا میں جو وبا کی آندھی آئی ہے اس نے بہت کچھ بگولے کی طرح اڑا کے رکھ دیا ہے، اور ہماری بہت سارے، کم سے کم میں کہوں گی کہ تیسری دنیا میں، جہاں ڈیولپنگ کنٹری میں ہمارے تو کوئی مستقبل کے بہت بڑے منصوبے ہوتے ہی نہیں، نہ قومی سطح پہ نہ فرد کی سطح پہ، لیکن پھر بھی اگر کبھی کوئی خیال آتا ہے تو وہ بھی اس کرونا کے باعث نہ صرف ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور جو کچھ رہ گیا وہ اب اس وقت جو ہے وہ بہت ہی کم سانسیں لے رہا ہے. ہم اپنے گھروں میں مقید ہیں، اور پوری دنیا اس لحاظ سے ایک طرح سے بالکل ایک نئی طرز زندگی کی طرف قدم اٹھا چکی ہے. ہم سب آج اور اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں ایک نئے طرح کے سماجی رابطے اور رشتوں میں بن رہے ہیں. اس حوالے سے لٹریری فورم آف نارتھ امریکہ ایک پروگرام شروع کر رہا ہے، اور اس پروگرام کے جو کہ ہمارے مختلف ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ ہوگا جو دنیا بھر میں موجود ہیں. آپ سے ہم آج کے اس پروگرام میں، جو کہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، ہم ڈاکٹر رضوان علی سے بات کریں گے، اور اسی فورم کے بورڈ ممبرز جو ہیں ڈاکٹر عابد رضا صاحب اور محترمہ سروت زہرا صاحبہ سے بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گی رضوان علی صاحب سے کہ وہ فورم کے حوالے سے کچھ ہمیں بات چیت بتائیں. جی نصرت، بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا انیشیٹو ہے اور ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس پورے سلسلے کو سن کے، دیکھ کے، اور سب کی نیک تمنائیں ہیں آپ کے ساتھ. ہم یقیناً اس سوشل ڈسٹینسنگ کو صرف فزیکل ڈسٹینسنگ تک رہنے دینا چاہتے ہیں، اور سوشلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوں. میری خوش نصیبی ہے کہ 4 سال پہلے 2016 میں یہ فورم شروع ہوا تھا، اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ آج جہاں جہاں اردو بولی اور لکھی اور پڑھی جاتی، وہاں پہ اس فورم کا ذکر ہوتا ہے. اور آج خصوصی طور پہ میرے لیے بہت خوشی کی بات اس لیے بھی ہے کہ 2 ایسے لوگ اس وقت پینل میں آپ نے انوائٹ کیے ہیں جنہوں نے اس فورم کی میرے ساتھ بنیاد رکھی. ڈاکٹر عابد رضا میرے دوست بھی ہیں، اور اس رونق شہر میں میرے ساتھ رہتے بھی ہیں، اور ان کے گھر میں ہی شروع میں ہماری ادبی نشستیں ہوا کرتی تھیں. پھر آہستہ آہستہ چونکہ دوست بہت لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے، تو ہم نے سوچا ایک فورم بنایا جائے. اور اس فورم میں ہماری خوش قسمتی کہ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر سروت زہرا آئیں، اور اس کے بعد تو اس فورم کو 4 چاند لگ گئے، اور بہت سارے اور لوگ بہت تیزی سے ہمارے فورم میں داخل ہوئے. پھر ہم سب مل کے اس کا ایک معیار متعین کرتے ہیں اور برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جیسے عابد صاحب نے ابھی اس پہ بات بھی کریں گے، قرنطینہ کے حوالے سے ایک پورا سلسلہ شروع کیا ہے، بہت خوش آئند بات ہے. اور آپ جو یہ کر رہی ہیں اس کے ذریعے ہمیں بہت سارے لوگوں کو ملنے کا، ان سے ملنے کا، ان کے بارے میں جاننے کا، اور ان کی ادبی سرگرمیوں کے بارے میں علم ہونے کا موقع ملے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. میں اب گزارش کروں گی ڈاکٹر عابد رضا سے کہ وہ آپ بتائیے کہ آج کل آپ کے کیا تجربات ہیں اس فورم کے حوالے سے. آپ بتائیں کہ آپ کیا خصوصی کام کر رہے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ موجودہ حالات جو ہیں وہ تاریخ میں ان کی مثال بہت کم ملتی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اس سے پہلے بھی وبائیں ہوئی ہیں، لیکن جس پیمانے کی وبا اس دفعہ
ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہماری زندگیوں میں بلکہ اس پوری صدی میں اس سے پہلے اس اسکیل پر یہ مسئلہ کبھی نظر نہیں آیا، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ مختلف شعبوں پر واضح ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں ادب اور فن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو اس شعبے پر بھی اس کے بہت گہرے اثرات واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ ہسٹوریکلی تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے زمانوں میں بھی جب کوئی ایسا مصیبت کا دور یا ابتلا کا دور آیا ہے، اس دوران میں جہاں انسانیت کو بہت سارے مسائل ہوئے ہیں، وہیں نئے امکانات کا دروازہ کھلا ہے، اور اسی دوران میں بہت ساری ایسی تخلیقات سامنے آئی ہیں جو ایک زبان کا اور ادب کا مستقل حصہ آگے چل کر بن گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں لٹریری فورم، جو کہ جیسا رضوان صاحب نے فرمایا ابھی کہ تقریباً 3-4 سال سے جو کہ فیس بک پر موجود ہے، تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ چونکہ احباب جو ہیں وہ موجودہ صورتحال اور لاک ڈاؤن اور قرنطینہ کے حوالے سے بہت ساری تخلیقات پیش کر رہے ہیں، تو ان کو ایک مستقل سلسلے کی صورت دی جائے۔ تو قرنطینہ میں شاعری کے عنوان سے ہم نے تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے 1-2 مہینے پہلے ہی یہ ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں ہر روز 1 یا 2 تخلیقات پیش کی جاتی ہیں۔ اور شروع میں تو ایک یہ بہانہ تھا کہ لوگوں کو اس مسئلے کے حوالے سے کچھ کہنے کی دعوت ہو اور ان کے جو ادبی مزاج ہے اس کو تھوڑی مہمیز دی جائے، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے اس میں شعراء اور لکھاری شامل ہوتے گئے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اگر اس کو بعد میں اٹھا کے کوئی دیکھے گا تو نہ صرف یہ کہ اس سلسلے میں اس کو آج کے دور کی ایک تصویر کشی نظر آئے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی شامل ہوں جو مستقل طور پر ایک ادبی سرمایہ اور اپنی ذاتی ادبی حیثیت میں آگے چل کے پڑھی جاتی رہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بھی چھوٹے بڑے نئے اور سینئر شعراء اور لکھاری جو اس سلسلے میں یا اس دوران میں جو تخلیقات منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے فورم کے ذریعے سے ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوں۔ اور یہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ خاص طور پہ نصرت آپ اس بات پہ عزم پہ راضی ہو گئی ہیں کہ اس کو بعد میں کتابی شکل بھی دی جائے گی، اور یقیناً اس سے بہت عمدہ کلیکشن انتھالوجی یا مجموعہ جو بھی کہیں وہ بعد میں منظر عام پہ آئے گا، جو کہ مستقبل میں ایک دستاویز ہوگی۔ جی بہت شکریہ۔ مجھے آپ نے جب یہ شروع کیا تو اس سے پہلے ہی جب آپ کی پہلے شروع دن میں تو آپ نے نام سے سلسلہ نہیں شروع کیا تھا، بلکہ مختلف شعراء کی چیزیں فورم پہ شامل ہو رہی تھی، تو مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا کہ ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں چیزیں، اور باقاعدہ ان کا جو معیار آپ لوگ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں اس کی تعریف جتنی کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ پوری دنیا کا ادب ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہے، اور ہنگامی حالات کے حوالے سے ہر شخص کا جو شخصی اپنا ذاتی جو بھی تجربہ ہو رہا ہے وہ تجربہ ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اور ہم چونکہ اس وجودی دوری
کو برداشت کر رہے ہیں. یہ بالکل نئی چیز ہے ہمارے لیے. ہمارے سماجی جو رابطے ہیں, ہمارے جو کلچر ہے, اس کے حوالے سے بہت نئی چیز ہے. تو اس کی تاریخ سازی بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے ادب کے اس میں. اب میں ڈاکٹر سروت زہرا سے, اتفاق سے آپ تینوں ڈاکٹر ہیں, اور میں ڈاکٹر سروت زہرا سے بات کرنا چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ آپ اس حوالے سے لٹری فورم میں تو میں نے آپ کی چیزیں پڑھی, لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر کے حوالے سے ہونے کے حوالے سے کیا کام کر رہی ہیں اس زمانے میں, اور آپ کے کیا محسوسات ہیں, یہ ہم بعد میں آپ سے معلوم کریں. جی. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی فورم کے تمام ممبران کو, آپ کو, اور شکریہ بھی, اور سننے والوں کو بھی. اور فورم میں یقیناً جیسا کہ بتایا ڈاکٹر رضوان علی نے اور ڈاکٹر عابد رضا نے کہ 4 سال پہلے تقریباً جب اس کا آغاز ہوا تو مجھے ادارتی بورڈ میں ڈاکٹر خالد سہیل اور ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی صاحبہ اور پروفیسر انیس الرحمان جو ہندوستان سے ہیں, اس کے علاوہ حمیرہ رحمان صاحبہ جو کہ نیو یارک میں موجود ہیں, اور افضا خالد صاحبہ بھی ہمارے فورم کا محترم حصہ ہیں, ڈاکٹر عابد رضا, ان سب کے ساتھ مجھے کچھ لوگوں کے ساتھ ادارتی بورڈ کی کچھ ذمہ داریاں دی گئیں. اور پھر آہستہ آہستہ کیونکہ فورم تو بہت سارے موجود تھے اس وقت, لیکن جس طرح سے ادارتی بورڈ نے اور ڈاکٹر رضوان علی نے اور ڈاکٹر عابد رضا نے اور احباب نے اس فورم کے معیار کو قائم رکھا ہے, اس نے لوگوں کو متوجہ کیا, پڑھنے والوں کو متوجہ کیا اپنی طرف. اور خاص طور پہ اس وقت وبا کے دنوں میں جب کہ آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے, تو مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے کوئی تاریخی دستاویز رقم ہونے جا رہی ہے, اور جس کے لیے آپ نے مجھے شریک کیا, تو آپ کا بہت شکریہ. اب آپ نے مجھے سوال کیا مجھ سے کہ میں ڈاکٹر کی حیثیت میں کیا کر رہی ہوں. تو دیکھیے بہت ساری جہتیں ہم سب کی زندگی میں. میں ایک وی ڈاکٹرز کے نام سے پاکستان کی ایک فری آج کل وہ کنسلٹیشنز دے رہی ہیں, تو اس میں شامل ہوں. اس کے علاوہ ماں ہوں, گھر میں آج کل زیادہ کوکنگ بھی کر رہی ہوں کیونکہ بہرحال بچوں کو باہر کا کھانا منع کرنا ہے مجھے. اور اس کے علاوہ جو حفظان صحت کے, کیونکہ میں اتفاق سے بہنوں کے ساتھ رہتی ہوں, تو ان کو اور رشتہ داروں کو جن کو ضرورت ہے, تو ایز اے ڈاکٹر ہم سبھی دے رہے ہیں کنسلٹیشن, وہ سب کر رہی ہوں. تو اور اس کے علاوہ مستقل اتفاق سے لکھ رہی ہوں میں یہ, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سبھی اس وقت اس موجودہ صورتحال کے حوالے سے, شروع میں تو مجھے لگا جیسے میں کچھ نم سی ہو گئی ہوں, ساکت سی ہو گئی ہوں, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے زندگی اپنے راستے بناتی ہے, شاید مجھے بھی یہ احساس ہوا کہ لکھے بغیر گزارا نہیں ہے, تو میں مستقل لکھ رہی ہوں. اور کریٹو سطح پہ اپنے آپ کو بہت ایک کہا جائے کہ ایک سیساؤ میں محسوس کر رہی ہوں, یا کسی بڑے ٹنل میں محسوس کر رہی ہوں جہاں اندھیرا تو بہت ہے, بٹ مجھے اپنے آپ سے کلام کرنے کا موقع شاید ہمیشہ سے. ایک سوال جی نصرت اگر اجازت ہو تو میں جی دونوں پلیز. مہمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, عابد رضا سے پہلے اور پھر ڈاکٹر سروت سے, کہ یہ جو کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہماری نسل کیا, اس سے پہلے بھی 100 سال کے اندر ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی دیکھے جو اس طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. تو سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اوور آل جو ہمیں گلوبل ولیج کا حصہ ہیں, تو دنیا کا جو ریئیکشن ہے لیڈرز کا, نیشنز کا, WHO کا اور باقی ساری آرگنائزیشنز کا, جن پہ ہمیں اتنا زوم اور ناز تھا کہ کوئی بھی پریشانی آئے گی تو یہ سب سنبھال لیں گے, 100 سال میں سائنس نے اتنی ترقی کی کہ چاند تک پہنچ گئے, تو یہ سب مجھے لگتا ہے پیرالائز ہو گیا سب کچھ. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں عابد, کہ یہ ایز اے ہیومن ریس اوور آل اور نیشنز اینڈ ٹوگیدرنیس, ہاؤ آر وی ڈیلنگ ود اٹ؟ کیا ہم اسے کسی بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے تھے؟ شکریہ رضوان. میرا خیال یہ ہے کہ جو کرائسس اس وقت بنی نوع انسان کے اوپر ہے, یہ جتنا یونیک ہے اس کی تو اپنی مثال نہیں ہے.
لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے علاقوں کی اور بہت ساری اقوام کی جو باغ دوڑ ہے وہ کچھ ایسے افراد کے ہاتھ میں ہے جن کی ترجیحات میں انسان کی صحت یا اس کی خوشحالی یا خوشی جو ہے وہ بہت نیچے ہیں. تو جیسے کہ امریکہ میں اس وقت ریپبلکن پارٹی کی حکومت ہے اور انڈیا میں ایک حکومت ہے اور پاکستان اور جگہوں پہ انگلینڈ میں ایک حکومت ہے. تو ان معاشروں میں جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اس بات پہ زیادہ زور ڈال رہی ہے اور فوکس کر رہی ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ اتنی خراب نہ ہو جتنی وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جب عوام اور پاپولیشن کی صحت قائم نہیں رہتی تو معیشت کی صحت بھی کسی صورت قائم نہیں رہ سکتی. تو جو لوگ اس بات کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یا کورونا کی وبا کی وجہ سے ایک معاشی بحران ہے، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تک ایک انسانی بحران اور صحت کے حوالے سے بہتری نہیں آئے گی اس وقت تک جو ہے وہ معاشی حوالے سے بھی بہتری نہیں آئے گی. سب سے پہلے تو جو چیزیں فوکس کرنے کی تھیں ان کے بجائے دوسری چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملہ اس قدر آگے تک چلا گیا ہے کہ اب مختلف شہروں میں جو بڑی آبادی اور کلسٹرز میں جو پاپولیشن ہے اس میں اتنے زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ دانشمندی کے ساتھ شروع میں کام لیا جاتا اور زائد تعداد میں ٹیسٹنگ کی جاتی اور پریکاشنز لیے جاتے، احتیاط کا مظاہرہ کیا جاتا، جو کہ لیڈرشپ کی طرف سے یہ توقع تھی کہ وہ ان چیزوں کو بار بار پبلک کی طرف پبلک کو سمجھائے اور ان کو گائیڈ کرے. تو اگر ایسا ہو جاتا تو اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ اتنی زیادہ خراب نہ ہوتی. اور ابھی ہمیں یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ آگے گاڑی کس طرف جائے گی اور اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بہرحال جو بھی اس وقت لیڈرشپ ہے اس سے جو توقعات تھیں عالمی سطح پہ وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، چاہے وہ WHO ہو، CDC ہو یا کہ اور ادارے ہوں. وہ اس سے بہتر اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے تھے. تھینک یو. تو ڈاکٹر ثروت آپ یہ بتائیے کہ شاعر اور ادیب تو اپنا کام کر رہے ہیں اور ہیلتھ پروفیشنل ہونے کے حوالے سے ہم ڈاکٹر اور نرسز اپنا کام کر رہے ہیں، جان پہ کھیل رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو اس حوالے سے فورم کے حوالے سے میں یہ میسج بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، سیاسی لیڈر ہیں، رمضان چل رہے ہیں، تو اس پوری صورتحال کے اندر جو مسجدیں کھولنے کی اور مالز اور مارکیٹ کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کتنا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے؟ کہ میں تو بہت حیران ہو رہی ہوں کیونکہ عالمی منظرنامے کو ہم جب داخل ہوئے تھے اس کورونا کی سچویشن میں تو بہت بڑی توقعات تھی. اگر ایک طرف ہمارے ہاتھ میں یہ ساری دوڑیں اور ادویات اور لیبارٹریز اور ایک اڈمبرا تھا کہ ہم یہ سب کچھ اب تو دنیا کسی بھی وبائی مرض کا بہت آسانی سے مقابلہ کر سکتی ہے، تو دوسری طرف مجھے ان لیڈران کی عقل اور سمجھ پر بہت زیادہ بھروسہ تھا. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دوست کی پہچان مشکل میں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مجھے حیرانی ہوئی ہے. اور دوسری طرف مجھے کچھ عالمی ملکوں کے رویوں سے خوشی ہوئی ہے.
सबसे बड़ी बात तो दुनिया इस टनल से जब गुजर रही है तो मैं ये देख रही हूँ कि हीरोइज्म के मामलात बिल्कुल तब्दील हो गए, प्रायोरिटीज हमारी बदल गई है। देखिए क्यूबा ने, कास्ट्रो के क्यूबा ने किस तरह से अपने डॉक्टरों की फौज दूसरे मुल्कों में उतारी और कैसे उसने अपने आप को दुनिया के सामने उस हीरो की शक्ल में पेश किया, जो कि हमें इस वक्त जरूरत थी। लेकिन हमारे बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे मजहबी रहनुमा जिनसे हमें बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, हमें उम्मीद थी कि वो हमारी कौम को, चाहे वो मस्जिद से देते, चाहे वो मिंबर से देते, चाहे वो अपने पॉलिटिकल फोरम से देते आवाज, लेकिन उनकी आवाज पर लोग सुनते थे। हम तो हमेशा डॉक्टर्स और सारे प्रोफेशनल्स उनके पीछे खड़े हुए थे और हम ये देख रहे थे कि हम अपने तिब के जरिए, हम आईटी के जरिए, हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशनल्स के जरिए इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी कमांड कर रहे हैं। लेकिन हमें पता चला कि इनको बुनियादी मालूमात ही नहीं है कि अगर हम, जैसा कि डॉक्टर ने अभी कहा कि भाई हम जब जिंदा रहेंगे तो हम मईशत करेंगे ना, जब हम सेहतमंद होंगे तो हम ये ब्रांडेड कपड़े और ये पूरी दुनिया के बजट और ये स्टॉक मार्केट्स को हम ऊपर लेके जाएंगे। जब हमारी सेहत हमारे साथ नहीं होगी तो इसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो ये बुनियादी बात हमारे समझने की है कि हमारी इस वक्त प्रायोरिटी क्या है। बुनियादी तौर पे मैं समझती हूँ मुझे बहुत बड़े पैमाने पर मायूस किया है आलमी दुनिया के बहुत से लीडरों ने, लेकिन फर्दी सतह पर मुझे कुछ लोगों ने हैरान भी किया है, कुछ मुल्कों ने हैरान किया है, कुछ अफराद ने हैरान किया। मैंने फेसबुक पे ऐसे लोगों के कमेंट्स देखे जिन्होंने अपने नाम और फोन नंबर के साथ लिखा है आप हमें मैसेज करें, हम आपके घरों में खाना पहुंचाते हैं। मुझे ऐसी बहुत सी तंजीमें उठती हुई नजर आई जो 100 लोगों को रोज खाना पहुंचा रही हैं बगैर अपने किसी इश्तिहार के। और कहाँ ये लोग जो रोज हमारे पास वोट लेने आते थे, ये लोग कहीं गायब हैं इस पूरी स्क्रीन से। तो देखिए वो मीडिया जिसको हम हीरो समझ रहे थे जिन लोगों को, आज हर घर में एक शख्स बात कर रहा है, लोगों को एक दूसरे को समाजी दूरी को दूर कर रहा है। वो सारे तवक्कुआत जो हमें इन लोगों से होनी चाहिए थी वो फर्दी सतह पे कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, लेकिन मुझे हैरानी है उन लोगों से नहीं पूरी हो रही जिनसे हमें थी। तो आपकी इस बात पे कि हम टनल से गुजर रहे हैं तो हम इंशाल्लाह होपफुल हैं कि हम जरूर एक रोशन सुबह। सही नहीं आ रही। हाँ, अभी डॉक्टर साहिबा ने जैसे कहा कि हम, अब आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा हम एक टनल से गुजर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी एक रोशन सुबह देखेंगे जिसमें हम कोई ना कोई, आप लोग और रिसर्चर्स जो है वो वैक्सीन तैयार कर लेंगे और इस वबा का हम कोई उम्मीद। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम पोस्ट कोरोना अगर हम अहद के बारे में देखें, क्योंकि आप सब विजनरी लोग हैं, डॉक्टर्स भी हैं और अदीब भी हैं, क्या देखते हैं दुनिया कैसी हो जाएगी? जैसे एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, वो आजकल वक्ती तौर पर इस दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया में का हिस्सा बन गई है। बच्चे जो हैं वो क्लासेस जो हैं वो स्कूलों में के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ले रहे हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि हम सोचते थे कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो बगैर क्लास में जाए हुए कैसे सीखेंगे एक दूसरे से मिलना जुलना, हम लोग इतनी दूर बैठकर किस तरह इनफॉर्मली मिल सकते हैं किसी के साथ। तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर आबिद, आप बताइए कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड को आप कैसे देखते हैं और क्या तब्दीलियां हैं जो आप पहले तवक्को कर रहे थे और इस वबा ने कैटलिस्ट का काम किया है उसमें कि वो हम उस दुनिया में दाखिल हो जाएं? जी आबिद, आपको आवाज नहीं आ रही? मुझे आवाज नहीं आ रही। मुझे हमें आ रही है आपकी आवाज? की आवाज नहीं आ रही, नुसरत की आवाज नहीं आ रही, बाकी सबकी आ रही। आपको मेरी आवाज आ रही थी आप लोगों को जब मैं बात कर रही थी? जी मुझे आ रही थी नुसरत। मुझे भी आ रही है, आबिद को नहीं आ रही। मैं सवाल हेलो, रिपीट कर, मेरी आवाज आ रही है? जी आप बिल्कुल जी मैं आपको सुन सकती हूँ। आप प्लीज रिजवान साहब सवाल रिपीट करें। तो नुसरत ये सवाल कर रही हैं कि पोस्ट कोरोना वर्ल्ड को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं, बहुत सारी बहुत तेजी से तब्दील हो गई हैं। अब जैसे मेडिसिन है, एजुकेशन है, आजकल मुशायरे भी जो है जूम पे हो रहे हैं।
تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں پرماننٹ تبدیل ہو جائیں گی، یا آپ کو لگتا ہے اس وبا کے چلے جانے کے بعد ہم دوبارہ اسی زندگی میں داخل ہو جائیں گے جس میں ہم پہلے تھے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ طے ہے کہ ہر گزرتا ہوا دن جو ہے وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جو کہ پھر دوبارہ واپس نہیں آتا، اور کووڈ 19 یا کورونا کی جو موجودہ وبا ہے وہ تو ایک بہت ہی عالمگیر اور تاریخی موڑ ہے جو کہ بنی نوع انسان کے لیے نہ صرف اس صدی میں بلکہ آنے والے بہت سارے سالوں میں بھی یاد کیا جاتا رہے گا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس ایک پوائنٹ کے بعد، ہسٹری کے ایک پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ بدل جائیں گی، جس میں جو ڈسٹنٹ انٹریکشنز کا جو کانسیپٹ ہے، جو لوگوں کو اپنے گھر سے کام کرنے کی اور اپنے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کی اور سیکھنے اور سکھانے کی جو ٹریننگ اس دوران میں ہو رہی ہے، وہ آگے چل کے میرا خیال ہے وہ کام آئے گی۔ دوسری جو اہم بات نظر آ رہی ہے وہ ہمیں اپنے ادب اور فن کے شعبے میں نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ بہت سارے محفلیں اور مشاعرے اور نشستیں جو پہلے مہینوں کے انتظامات اور پرابلمس کو سالو کرنے کے بعد اور جو ہے وہ ہوتے تھے، وہ اب انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ فوراً کے فوراً طے ہو جاتے ہیں، بلکہ آج کل تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اسی دوران میں ہم نے ایسی دیکھی جو پہلے برسوں میں نظر آتی تھیں۔ تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت بدلے گی۔ ایک بات طے ہے کہ جو انسانی رویے اور جو رشتے ہیں وہ ان میں ایک چیز کی کمی، جو ہیومن ٹچ کی کمی ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی اس طرح کی انٹریکشنز میں۔ تو اس کی کمی کے لیے بہرحال جب یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو کسی نہ کسی حد تک ہم لوگ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب فزیکل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ میں یہی بات ڈاکٹر ثروت زہرا سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر ثروت آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بھی کہا ماں کی حیثیت سے آپ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہے ہیں، لیکن یہ جو دنیا بدل چکی ہے وہ ہماری جنریشن ایکس کے علاوہ، یہ تو جنریشن جو نئی ملینیم کی جنریشن ہے، اس کے لیے تو دنیا پہلے ہی انٹرنیٹ کی ایک دنیا تھی۔ یہ کرونا، پوسٹ کرونا آپ اسے کیسا دیکھتی ہیں؟ ایک تو پہلی بات نصرت کہ میں سمجھتی ہوں کہ ریورس گیئر تو ہے ہی نہیں زندگی میں، اس کو آگے ہی جانا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم داخل ہوئے تھے اس کورونا ورلڈ میں، اس سانحے میں کہا جائے یا اس وقت میں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے، جو ہم پہ گزر رہا ہے، تو اس وقت ہمارے پاس بہت علم کا ایک بہت بڑا غرور تھا، ہتھیار کی ایک بہت بڑی دوڑ تھی، جو ہم اس غرور کو، اس دوڑ کو ساتھ لے کر، اس کمرشل ورلڈ کے سارے معاملات ساتھ لے کر اس میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن جب ہم نکلیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی بنیادی تبدیلیاں آئیں گی، جس میں سے کچھ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، آئی ٹی کے معاملات زیادہ تیز ہوں گے، ہم طب کے میدان میں شاید زیادہ غور کریں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب اس سے کچھ مثبت معاملات بھی نکلے ہیں، جو کہ جیسا کہ رومی نے کہا تھا نا کہ the wound is there where the light enters۔ سچی بات یہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس درد کے ذریعے شاید ہم سب اس مساوات کو، اس انسانیت کے احساس کو جو کہ ہم پوری کائنات میں ہم سب انسانوں کو جوڑتا ہے، اس پر کہیں ایک جگہ پر اکٹھا اور متفق ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس دوران یہ احساس ہو گیا ہے کہ فرد کی صحت کا مسئلہ اور اس کی درد کا مسئلہ اور اس وبا کا مسئلہ صرف کسی غریب کا نہیں ہے، صرف کسی تیسری دنیا کے ملک کا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی دنیا کے ملکوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اور پھر ہماری پرائرٹیز طے ہونی چاہیے کہ زندگی میں ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، کیا
मार्केट में लगे हुए ये बैनर्स और ये मार्केट के नए ब्रांड हमें जिंदगी दे सकते हैं, या डॉक्टर्स हमें दे सकते हैं, या असलहे में हथियार हमें दे सकते हैं, या डॉक्टर्स को पहुंचाए हुए ये हिफाजती इंतजाम और अस्पताल हमें जिंदगी दे सकते हैं? क्या बका का मसला कोई सिर्फ अच्छा, एक बात और भी जो पिछले दिनों में मुस्तकिल सोचती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो साइंस और आर्ट्स का फर्क है ना, वो बहुत जल्दी से अब ये दूर होने वाला है, क्योंकि अब सोशल साइंसेस के मामले में लोगों का एतबार इतना बढ़ेगा। और मुझे कहने दीजिए यहाँ पे कि हम लोग कहते हैं कि साइंसदान कोई साइंस के लोग हैं और सोशल साइंस के लोग कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं। तो बुनियादी तौर पर इस कोरोना ने साबित किया कि ये क्रिएटिव अफराद की एक पीक है, जहां पर साइंसदान मौजूद है, जहां पे तबीब मौजूद है, जहां पर वायरस को दरियाफ्त करने वाला मौजूद है, या उसकी वैक्सीन निकालने वाला मौजूद है, जिसके इस वक्त हम सब मुंतजिर हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, और हम सब इसी तरह से शायद देखते हैं चीजों को, कि इसके बाद हम शायद उस तहलील नफ्सी के जरिए, उस सोच के जरिए हम ज्यादा बेहतर इंसान बन सकें, क्योंकि हमें एहसास हो रहा है कि बुनियादी तौर पे तो हम वहीं पे खड़े हुए हैं जहां से आज सदियों साल पहले वो जो गुरूर था हमारे अंदर कि हम सब कुछ पता कर सकते हैं इस हथियारों की बुनियाद पर, तो हमें पता चल रहा है कि नहीं, हीरोइज्म कुछ और है, और हमें इंसानों को मोहब्बत की जरूरत है, खुलूस की जरूरत है, मसावात की जरूरत है, हमें और शायरी की जरूरत है, और अदब की जरूरत है, मोहब्बत की। असल में शायरी तो एक 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 विजन है। अच्छा, मैंने अब आपको टोक ही दिया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम शायरी की जरूरत है तो फिर शायरी सुनाई जाए, क्योंकि वबा के दिनों में जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आप लोग जो क्रिएटिव अपना आउटपुट दे रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ, वो हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या नस्र लिखी है, जो नस्र लिख रहे हैं और जो शायरी कर रहे हैं वो शायरी कर रहे हैं। तो या तो डॉक्टर साहबा का मैंने टेम्पो तोड़ा है, वो बात कर रही थी इतने उसके जज्बातियत के साथ। हम सब इसी कैफियत में हैं, क्योंकि हम उस तरह से अपना कथारसिस बाहर निकल के नहीं कर पा रहे हैं, गले नहीं मिल पा रहे हैं अपने प्यारों से। डॉक्टर साहबा आप अपना कुछ सुनाएंगी, फिर मैं डॉक्टर आबिद रजा से रिक्वेस्ट करूँगी। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैंने बात शायद हो गई थी मेरी पूरी, बस एक नज्म मैं पेश करना चाहूंगी मैं, क्योंकि हम सभी लिख रहे हैं। वैसे तो हम सब इस वक्त उससे गुजर रहे हैं, शायद ये कोई वक्ती उबाल ही हो सकता है, लेकिन फिर भी लिखा जा रहा है, क्योंकि तो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। इस नज्म का नाम है, बहुत शुक्रिया, कैद तन्हाई। मैं एक साते नमगुजीदा की खूटी पे टांगी गई। वाह। मैं एक साते नमगुजीदा की खूटी पे टांगी गई हूँ। खराबे की सूरत मेरी आंख के मुनक्किस आईनों में यक बयक बेतका रक्स करने। खराबे की सूरत मेरी आंख के मुनक्किस आईनों में घिरी यक बयक बेतका रक्स करने लगी है। सवाली किताबें जवाबी निगाहें मेरे कुतुबखाने के चुपके दहानों में पाटी गई हैं। वाह वाह मेरे हम सबक नुत बोल तो दे, मेरे हम सबक नुत बोल तो दे कि खामोशी की कसरत से वहदत। अभी कल तलक सोहबतें उन्होंने मेरी ताबीर के चारों कोने भिगोए हुए। अभी कल तलक सोहबतें उन्होंने मेरी ताबीर के चारों कोने भिगोए हुए थे, मगर आज तो योग से सारा सूखा पड़ा। मगर आज तो योग से सारा सूखा पड़ा है। नहुसत की बांधी, मगर आज तो योग से सारा सूखा पड़ा है। नहुसत की बांधी सऊबत की गठरी उठाए मेरे वक्त की पुश्त को दोहरा करने। नहुसत की बांधी सऊबत की गठरी उठाए मेरे वक्त की पुश्त को दोहरा करने लगी है। मैं बासी भभकती हुई शाम के खूनी जहराब से जामे दिल कितने दिन तक भरूंगी। मैं बासी भभकती हुई शाम के खूनी जहराब से जामे दिल कितने दिन तक भरूंगी। मैं इस कैद तन्हाई में और कितना मैं इस कैद तन्हाई में।
ڈاکٹر صاحبہ سے ایک اور سنتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر عابد رضا سے بھی سنیں. ارے یہ تو بے ادبی ہو جائے گی. یہاں جو ہے نا وہ کورونا تقدیم و تاخیر کا خیال کیجیے. یہ کورونا وہ ہے کیا نشریات، تو اس میں آپ سے بھی سنا جائے گا. اور اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ اس لحاظ سے کوئی مشاعرہ ہے یا اس کے کچھ لوازمات ہیں. تو ڈاکٹر ثروت پلیز. جی، اس نظم کا نام بھی ہے قرنطینہ. ارشاد. ہوا کی کوک، شکریہ. ہوا کی کوک ٹھنڈی مٹی کے بوجھ سے دوہری ہو رہی. واہ. ہوا کی کوک ٹھنڈی مٹی کے بوجھ سے دوہری ہو رہی ہے. خوف تاریک کمروں سے نکلنے والے سارے راستے مسدود کر چکا ہے. خوف تاریک کمروں سے نکلنے والے سارے راستے مسدود کر چکا ہے. حوصلے جراثیم کش ادویات کے بھاؤ تاؤ میں حوصلے جراثیم کش ادویات کے بھاؤ تاؤ میں مصروف ہیں. کوپلوں نے سبز روشنی سے ہاتھ ملانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے. کوپلوں نے سبز روشنی سے ہاتھ ملانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے. دلوں کی انگیٹھیوں میں پڑی ہوئی سرخ بھبو کا آگ سرمئی راکھ میں بدلنے لگی. دلوں کی انگیٹھیوں میں پڑی ہوئی سرخ بھبو کا آگ سرمئی راکھ میں بدلنے لگی ہے. فاصلے اپنی ضرب کے آزمودہ فارمولے آزمانے لگے ہیں. تنہائی چپ چاپ پڑی اگلے دنوں کی منصوبہ بندی کرنے. تنہائی چپ چاپ پڑی اگلے دنوں کی منصوبہ بندی کرنے لگی ہے. وائرس نے چوباروں کے شوق زخمی کر دیے. موت کی دھیمی چاپ سماعتوں میں بھس کی طرح موت کی دھیمی چاپ سماعتوں میں بھس کی طرح بھر گئی ہے. مگر میں اب بھی تمہارے صرف تمہارے ساتھ قرنطینہ میں جانا کیا کہنے. مگر میں اب بھی تمہارے ساتھ صرف تمہارے ساتھ قرنطینہ میں جانا چاہتی. کیا کہنے. بہت نظم. یہ شاعر ہی ہیں جو کسی بھی کرائسس کو ایک خوبصورت محبت کا نام دے سکتے. اتنی خوبصورت نظم، بہت خوبصورت زبردست. ڈاکٹر عابد. میں یہ یاد آیا مجھے اس بات پہ کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی جب کوئی مسئلہ یا کوئی جنگ یا کوئی وبا جنگ انسانی تاریخ میں ہوئی ہے، اس کے اثرات جو ادب پہ آئے ہیں وہ عموماً پازیٹیو اور مثبت آئے ہیں. اور اس میں بہت ساری ایسی ادبی تخلیقات سامنے آئی ہیں جو آگے چل کے مستقل طور پر کلاسکس کا درجہ اختیار کر گئی ہیں. آج کل بہت سارے لوگ مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس میں کہ گارسیا مارکیز کی لو ان دی ٹائمز آف کالرا اور البرٹ کامو کی پلیگ. اور میرے پاس اس وقت 2-3 کتابیں ہیں جو میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ البرٹ کامو کی پلیگ ہے جو میرا خیال کالرا کی وبا کے ایکچولی پس منظر میں لکھی گئی تھی. لو ان دی ٹائمز آف کالرا جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو کالج کے زمانے سے میری فیوریٹ رہی ہے. اس کے علاوہ ہوزے ساراماگو کی بلائنڈنس جو ہے اس کا بھی بہت تذکرہ کیا جا رہا ہے. یہ سب کتابیں جو ہیں اسی نوعیت کی وباؤں کے دنوں میں لکھی گئی ہیں یا ان سے متاثر ہو کے لکھی گئی ہیں اور اب کلاسکس کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں. بہرحال مجھے یاد آیا اور یہ کتابیں اس وقت چونکہ میری لائبریری میں تھیں اس لیے میں نے ان کا ذکر کر دیا. اس کے علاوہ ڈپٹی نذیر احمد نے بھی اپنے توبۃ النصوح میں جو ہے کالرا کی وبا کا ذکر کیا اور اس کا استعمال کیا ہے اپنی کہانیوں میں. تو بہرحال یہ ایسی چیز ہے کہ جو ادب کو ایک مثبت زاویہ دے سکتی ہے. کتابوں کا حوالہ کر کے آپ بچ نہیں سکتے ہیں، آپ کو اپنی شاعری بھی سنیں.
جی نہیں میرا خیال ہے ڈاکٹر سرور زہرا کے بعد مجھے شاعری سنانے کا تو نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ میں نے اس موضوع پہ براہ راست کچھ خاص لکھا نہیں ہے، تو بہرحال اگر آپ کہیں تو ایک آدھ پرانی شعر میں سنا دیتا ہوں۔ بالکل ارشاد۔ تو یہ ایک پرانی غزل کے کچھ شعر ہیں۔ عرض کیا، دم بدم سینہ ہستی میں سنا ٹوٹتی ہے، واہ واہ، دم بدم سینہ ہستی میں سنا ٹوٹتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اب سانس کہاں ٹوٹتی ہے، واہ واہ، دیکھنا یہ ہے کہ اب سانس کہاں ٹوٹتی ہے، اور نغمہ سامہ عجب انداز سے ہے ساز اجل، نغمہ سامہ عجب انداز سے ہے ساز اجل، سر بکھرتے ہیں جہاں تان وہاں ٹوٹتی ہے، واہ سر واہ، بکھرتے ہیں جہاں تان وہاں ٹوٹتی ہے، اور آخری تیر چلانا ہے خود اپنی جانب، آخری تیر چلانا ہے خود اپنی جانب، لیکن اس بار ارادوں کی کماں ٹوٹتی ہے، لیکن اس بار ارادوں کی کماں ٹوٹتی ہے، واہ واہ، آسمانوں سے کوئی حادثہ اترے گا بھی، آسمانوں سے کوئی حادثہ اترے گا بھی، ایک ستارہ تھا جہاں کہکشاں ٹوٹتی ہے، واہ ایک واہ، ستارہ واہ تھا جہاں کہکشاں ٹوٹتی ہے، اور ایک محبت کہ بچا رکھی تھی دل میں کب سے، ایک واہ، محبت کہ بچا رکھی تھی دل میں کب سے، وہ صراحی بھی میرے تشنہ دہاں ٹوٹتی ہے، ایک کیا بات، محبت کہ بچا رکھی تھی دل میں کب سے، وہ صراحی بھی میرے تشنہ دہاں ٹوٹتی ہے، اور مڑ کے دیکھوں تو میں پتھر کا ہوا جاتا ہوں، واہ مڑ واہ، کے واہ دیکھوں واہ، تو میں پتھر کا ہوا جاتا ہوں، بات کرتا ہوں تو زنجیر گماں ٹوٹتی ہے، واہ بات کرتا ہوں تو زنجیر گماں ٹوٹتی ہے، اور آسماں ایک ہے گردش میں ہے دو سیارے، واہ واہ، آسماں ایک ہے گردش میں دو سیارے، فاصلہ اتنا کہ بس آس جہاں ٹوٹتی ہے، واہ واہ، واہ واہ، فاصلہ اتنا کہ بس آس جہاں ٹوٹتی ہے، دم بدم سینہ ہستی میں سنا ٹوٹتی ہے، واہ واہ، دیکھنا یہ ہے کہ اب سانس کہاں ٹوٹتی ہے۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی آپ بہت ابھی شکریہ۔ صاحب ذکر کر رہے تھے جب کتابوں کا، تو یہ کتابیں اردو ترجمے میں کے ساتھ بھی ترجمے میں بھی دستیاب ہیں۔ وبا کے دنوں میں محبت کے نام سے مارکیز کی کتاب، تعاون کے نام سے ہم لوگوں نے جو پڑھی دونوں، پہلے انگریزی میں پھر اردو میں بھی، اور اس کے علاوہ خطوط غالب کو ہم نہیں بھول سکتے۔ میں نے کہا ایسے ہی ذکر کر دوں یہ بھی کہ جو انہوں نے اپنے زمانے میں دلی میں ہوا حالات تھے، اور اس زمانے میں جو وبا پھیلی، جی، اور اس زمانے میں وہ مقدمے کے لیے مستقل ٹریول انہیں کلکتہ کرنا پڑتا تھا، تو وہ بھی زمانہ جو ہے وہ بڑا پرآشوب زمانہ تھا، اور خطوط غالب میں ان کا جا بجا ذکر ملتا ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں اپنی بیگم سے کہ کیسی وبا، کہاں کی وبا، ہم دونوں 70 سے اوپر ہیں اور ہم دونوں زندہ ہیں، یہ کس قسم کی وبا ہے کہ ہم دونوں نے۔ تو مطلب وہ جو آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ زندگی کو کتنا انہوں نے مطلب کس طرح آسان سے بنا دیا مشکل زندگی کو۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ڈاکٹر رضوان کا، کہ انہوں نے میرے آئیڈیا پہ اس طرح اپنا وقت نکالا، اپنے فورم میں جگہ دی، جو کہ میں کوشش کر رہی تھی کہ کبھی کبھار میں حصہ لیتی تھی، لیکن میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہم پروگرام کریں گے اس کے اندر ہم اچھی طرح
کسی حد تک ہم یہ محسوس کر سکیں گے کہ ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. تو وبا کے دنوں میں کے پروگرام کے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کا یہ پہلا پروگرام تھا. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اپنا وقت دیا. ہم اس پروگرام کے اس پروگرام کے حوالے سے سلسلے میں ہم دیگر پروگرام دنیا بھر کے کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں اردو بولنے اور لکھنے والے اور انگریزی بولنے اور لکھنے والے جو ہمارے رابطے میں ہیں, ہمارے فورم پہ موجود ہیں, ہم ان کو شامل کریں اور وبا کے دنوں میں جو شاعری اور ادب تخلیق کیا جا رہا ہے اس کو اپنے اس پروگرام میں پیش کریں اور بات چیت کریں. بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو.